شہاب نامہ باب نمبر 17 کچھ یا خدا کے بارے میں۔ ستمبر 1947 میں جب میں کراچی پہنچا تو چاروں طرف سے لٹے پٹے کٹے پھٹے مہاجرین کا ایک سیلاب عظیم پاکستان میں امڈا چلا آ رہا تھا۔ انہی میں کہیں میرا ایک نہایت قریبی عزیز اپنی بیوی اور بچوں سمیت بھی شامل تھا۔ وہ کئی ماہ پہلے مشرقی پنجاب کے گاؤں چمکور صاحب سے کسی قافلے میں روانہ ہوا تھا اور ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ پاکستان تک زندہ سلامت پہنچا بھی ہے یا نہیں، اور اگر پہنچا ہے تو کہاں پر ہے۔ اس عزیز کی تلاش میں ایک ایک کر کے میں نے تقریباً تمام مہاجر کیمپوں کا بڑا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہجرت کا اصلی اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو خود اس بھٹی سے گزرتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر یا دفتروں کی چار دیواری میں اعداد و شمار کے گوشوارے بنا کر یا جلسوں اور جلوسوں میں دھواں دار تقریریں سن کر ہجرت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اور نہ ہی مہاجر خانوں میں سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے اور اپنوں اور پرایوں کے ہاتھوں لٹتے ہوئے مہاجرین کی داستان پوری طرح سنائی دیتی ہے۔ اپنی اس تلاش کے دوران ظلم، بربریت اور مصائب کی چادر میں لپٹے ہوئے لاکھوں مہاجرین میری نظروں کے سامنے سے گزرے۔ ان میں ہزاروں کی تعداد میں بچے بھی تھے اور جوان اور بوڑھی عورتیں بھی۔ درجنوں نے تڑپ تڑپ کر، رو رو کر، بیان کرتے ہوئے مجھے اپنی بپتا بھری جیون کہانیاں سنائیں۔ اس کربناک مجموعی مشاہدے نے اندر ہی اندر سلگ سلگ کر آخر ایک روز دلشاد کا روپ دھار لیا۔ ایک شام میں قلم لے کر بیٹھا اور فجر تک ایک ہی نشست میں یا خدا کی کہانی مکمل کر کے اٹھا۔ یہ طویل افسانہ سب سے پہلے نیا دور کے فسادات نمبر میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد احباب کا اصرار ہوا کہ ناولٹ کے طور پر اسے کتابی صورت میں بھی ضرور چھاپنا چاہیے۔ محترمہ ممتاز شیریں مرحومہ نے ایک دیباچہ تحریر فرما دیا اور یا خدا کا پہلا ایڈیشن کراچی سے جون 1948 میں شائع ہوا۔ عام قاری کو یہ اتنا پسند آیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 6 ایڈیشن نکل گئے۔ لاہور کے ایک پبلشر نے اس ناولٹ کا نام یا خدا کی جگہ آزادی کے بعد رکھ کر بھی کچھ کاروبار کیا۔ یا خدا کے کتابی صورت میں شائع ہوتے ہی ترقی پسند مصنفین کی صف میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کئی مہینوں تک بڑے بڑے مقتدر رسالوں میں اس کے خلاف خوب لمبے لمبے تنقیدی مضامین آتے رہے۔ میں نے کسی تنقید کا کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ نقاد اگر حق بجانب ہیں تو یہ کہانی بہت جلد مردہ ہو کر دفن ہو جائے گی، لیکن پچھلے 37 سال سے ایسا نہیں ہوا۔ مخالفانہ تنقید کسی کو یاد بھی نہیں۔ البتہ یا خدا کے ایڈیشن پر ایڈیشن باقاعدہ شائع ہوتے رہے ہیں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل اور پڑھنے والوں کا کرم ہے۔ آج کل کالج کے نوجوان طلباء کے کچھ طبقوں میں یہ کتاب خاص طور پر پسند کی جا رہی ہے۔ بہت سے لڑکے اور لڑکیاں یا خدا کی جلدوں پر
میرا آٹوگراف لینے آتے رہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر حیرت سے یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا واقعی ہمارا وطن ایسے واقعات سے گزرا ہے جو اس کتاب میں درج ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو دوسرے ادیب کیوں نہیں لکھتے؟ وغیرہ وغیرہ۔ یا خدا کے ماضی اور حال پر روشنی ڈالنے کے لیے میں یہاں پر 3 دستاویزات کی نقول درج کر رہا ہوں۔ اول، محمد حسن عسکری کا خط 20 جولائی 1948 بنام محترمہ ممتاز شیریں۔ دوئم، اگست 1950 کے ادب لطیف لاہور میں ابوالفضل صدیقی کا مضمون بعنوان یا خدا اور اس کا دیباچہ۔ سوئم، نوائے وقت کے ایک نوجوان صحافی اظہر سہیل کے تأثرات جو لاہور، راولپنڈی، ملتان اور کراچی کے میگزین سیکشن 29 مارچ تا 4 اپریل 1985 میں شائع ہوئے۔ یہ تینوں دستاویزات شہاب نامہ میں باب نمبر 18، 19 اور 20 کی صورت میں موجود ہیں، جو آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اپنی پسندیدہ کتاب کی آڈیو سننے کے لیے مجھے ای میل کیجیے۔ شکریہ۔